مدرسے کی جو سب سے چھوٹی کلاس ہے اس کو ابتدائیہ کہتے ہیں، اگر دوسری زبان میں ہم کہیں گے تو اس مدرسے کے حساب سے زیرو کلاس کہیں گے یا حفظ کی کلاس کہیں گے۔ تو اب میں 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے میں سعدیہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ یہ علم کی اہمیت و ضرورت کے اوپر ان کی تقریر ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ علم کی راہ کے لیے بھی ہمیں عزم کرنا چاہیے اور مستعد ہونا چاہیے۔ آئیے مائک پر سعدیہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ صدر حشر، علماء دین اور معزز سامعین، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن ہے علم شریعت کی اہمیت و ضرورت۔ حاضرین گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سراپا فتنوں کا دور ہے۔ ہر جانب سے نت نئے انداز میں نکلتے سورج کے ساتھ طوفانی باد و باران کی طرح تندی اور برختگی کے ساتھ حملہ آور ہے، جس سے ایمان اور اخلاق کو لگے لکڑیوں کی طرح بے سودی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان نازک ترین حالات میں ہمیں علم شریعت کے عقائد صحیحہ اور اخلاق حسنہ سے بختربند ہو کر اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت و صیانت کرنا۔ جس طرح آج سے 1400 سال قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علم شریعت اور قرآن و سنت کی بدولت ایک نئی تاریخ رقم کی، جن کے ایمان کو رب تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کیونکہ صحابہ کرام نے اس وقت قرآن کو تھاما جب ہر طرح کے فتنے عروج اور برائی شباب پر تھی۔ علم شریعت کے حصول اور موافق معیاری عمل صالح نے دنیا کو ان کا غلام اور درویشانہ حالت میں ان کا آقا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سلام علیہم۔ حضرات گرامی، ان سنگین حالات میں اور جہالت کے اس دور میں دین و ایمان کی حفاظت اور شریعت کی بقا کے خاطر ہمیں اپنی نئی نسلوں کو علم شریعت سے وابستہ کرنا ہوگا تاکہ دینی تربیت سے آراستہ ہو اور صحابہ تابعین اور محدثین کے نقش پاک پر چلتے ہوئے دنیا میں انقلاب برپا کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ محترم سامعین، اس معاملے میں سب سے زیادہ مثبت کردار ماں کو ادا کرنا ہوگا تاکہ آپ کا بچہ امام بخاری، امام مسلم، احمد بن حنبل اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ بن کر دین کی حفاظت کرے اور جنت کے راستے پر گامزن ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم شریعت کے راستے کو جنت کا راستہ اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور مزید بشارت سنائی کہ فرشتے ان کی راہوں میں اپنا بازو بچھاتے ہیں اور ان کی ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عالم ربانی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔